السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر طاہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صحت سب کے لیے۔ اور آج کے جو ہمارے دو ٹاپک ہیں وہ نہایت ہی انٹرسٹنگ ہیں۔ ایک تو وہ زخم ہوتے ہیں نا جو باہر ہوتے ہیں، بظاہر طور پہ آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، انہیں بار بار جو ہے کھرکتے بھی نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں جو اندر ہوتے ہیں۔ وہ کون سے زخم ہیں اور وہ کیا کیا نقصان کر سکتے ہیں اور اس کو ہم عام زبان میں کس نام سے جانتے ہیں؟ پہلا ٹاپک ہے ہمارا پیپٹک السر کے حوالے سے۔ جو دوسرا ٹاپک ہے وہ بھی ہمارے ہاں ایک بہت ہی کامن مسئلہ ہے، کیونکہ خوشی ہو غمی ہو کچھ بھی ہو، ہم صرف اور صرف جاتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ ایز اے ریزلٹ آف دس ہوتا ہے موٹاپا، اور اس موٹاپا سے ایک پوری کی پوری سیریز آف بیماریاں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں، جو ہم نے اپنے پچھلے اتنے سارے پروگرامز میں ڈسکس بھی کی۔ آج ان ڈیٹیل اس کو مزید ڈسکس کریں گے۔ میں بہت مشکور ہوں پروفیسر مظفر گل صاحب کی، جو ہر وقت ٹائم نکالتے ہیں، آتے ہیں اور ان ڈیٹیل ہمیں یہ سارا کچھ ایکسپلین کرتے ہیں۔ وہ ماہر امراض ہیں، نہ صرف جگر کے بلکہ معدے کے بھی، اور اس لیے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو طاہرہ، آئی ایم آلویز ہیپی ٹو بی ہیئر۔ دیکھیں، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے زخم، میں آئی ول اسپیسیفائی مائی سیلف ٹو پیپٹک السر۔ پیپٹک السر ہے، یہ زخم ہے معدے کا اور چھوٹی آنت کا، ٹھیک ہے، لیکن یہ مس نومر ہے جسے غلط العام کہتے ہیں، کہ مس کنسیپشنز ہیں اس کے بارے میں۔ جب یہ پیپٹک السر ہوتا ہے، السر مین زخم ہوتا ہے، اس کی علامات کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن جو ہمارا کامن لے مین ہے یا پبلک میں اس کا پرسیپشن یہ ہے، آپ اپنی پریکٹس میں بھی دیکھتی ہوں گی کہ ہر تیسرا چوتھا مریض جس نے یہاں پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھا کہ جی مجھے السر ہے، جی السر بتایا گیا۔ تو اب دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ السر بنتا کیسے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک ہومیوسٹیسس، ایک میکنزم دیا ہوا ہے۔ جب ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے انسانی جسم میں ڈائجیشن کے لیے، سارے معاملات کے لیے، لیکن جب اوور پروڈکشن آف ایسڈ ہوتا ہے یا جو ڈیفنس میکنزم ہیں لائننگ کے، معدے کی جو سطح ہے، لائننگ ہے، لیئرز ہیں، میوکس، اس کو جب ڈیمیج ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں، پروٹیکٹیو بیریئر جب اس میں پرابلم ہو یا ایسڈ پروڈکشن زیادہ ہو، تو اس سے یہ السر بنتا۔ دنیا بھر میں 22 میں نا بڑی ساری سائنس اس میں ایوالو ہوئی ہے۔ تو السر کی جو کازز ہیں، وجہ ہیں نا، وہ 3 ہیں اسٹیبلشڈ۔ ٹھیک ہے، ایک تو معدے میں ایک انفیکشن ہوتا ہے ایچ پائلوری، بالکل ٹھیک ہے، دنیا میں یہ 50% لوگ ایچ پائلوری پازیٹیو ہیں، ٹھیک ہے، بٹ ناٹ ایوری ایچ پائلوری از السر۔ دوسرا یہ پین کلر جسے ہم نان اسٹیرائڈل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کسی بھی درد کے لیے لیتے ہیں، بروفن، فروبن، ایسپرین، ڈسپرین، جو بھی نام۔ جی تیسرا جس کی آپ نے بات کی ہے وہ ہے اینٹی کوآگولینٹ یا اینٹی پلیٹلیٹ، جیسے ایسپرین۔ اب دیکھیں، یہ تینوں چیزیں مل کے نا، جو ایچ پائلوری ہے وہ ایسڈ پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، میوکس جو آپ کی ایک پروٹیکٹیو معدے پہ لیئر ہے نا، اس کو ہرٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے بیریئر ہیں، ڈیفنس ہیں، وہ ڈسرپٹ ہو جائے۔ جب ہم پین کلر لیتے ہیں تو اس سے بھی یہ ایسڈ اتنا نہیں بنتا جتنا وہ آپ کا پروٹیکٹیو حفاظتی جھلی وہ ڈیمیج ہو جاتی۔ جب آپ اینٹی کوآگولنٹ، خون کو پتلا کرنے کی دوائیاں لیتے ہیں تو اس سے، اب یہ اس میں نا کچھ طاہرہ ولنریبل گروپس ہیں جی، جن میں یہ زیادہ، وہ کون ہیں؟ بدقسمتی سے میل، اچھا، if you are 60 and above، and اگر آپ کو کچھ اور بیماریاں ہیں لائک کارڈیو ویسکولر، دل کے امراض ہیں، تو اس میں آپ کے نا میکنزم، ڈیفنس کے میکنزم کم ہوتے ہیں، تو یہ ولنریبل گروپ ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو اس کی سمٹمز، علامات، جو السر کا کامن پریزنٹیشن ہے نا، جو فل بلون ہے، وہ ہے کہ پیشنٹ کو یا تو خون کی الٹی آتی ہے، ٹھیک ہے، میسو وامٹنگ، ٹھیک ہے، یا پھر وہ آپ کو آ کے بتائیں گے کہ ہمیں کالے رنگ کے پخانے آ رہے ہیں۔ یہ فل بلون پکچر ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ اسپیشلی ڈائبیٹکس ہیں، تھوڑے سے ایلڈرلی ہیں، ان کو ایپی گیسٹرک پین، ٹھیک ہے، معدے میں درد ہو رہا ہوتا ہے،
اگر ایپیگیسٹرک معدے کا درد پیٹ کے اوپر والے حصے کا آپ کی بریسٹ بون کے نیچے درد ہے اور وہ کھانے سے ختم ہو رہا ہے تو یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کو معدے میں السر ہے. اور اس السر کی بھی آگے 2 ٹائپس ہیں. اگر یہ السر کھانے سے ٹھیک ہو رہا ہے اور آپ کا پیشنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ویٹ لاس وزن کم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ سے جب بھی پروگرام ہم کرتے ہیں تو میں کینسر نکال لیتا ہوں گفتگو میں. جی تو گیسٹرک کینسر جو ہے نا, اس 60+ ایئر اولڈ مین اور وومن جس میں معدے میں درد ہے اور ویٹ لاس ہے, آپ کا گیسٹرک کینسر کا سسپیشن بڑا ہائی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اب دوسری, ایک تو پین, ویٹ لاس, کچھ لوگوں کو نوزیا اینڈ وامٹنگ, یہ سمٹمز ہیں. لیکن عرف عام میں ہر تیسرا چوتھا شخص جو کو 5-7 مہینوں سے یا سال 2 سے اس کی ہسٹری ہے, وہ آپ کو اسی کمپلینٹ کی جی مجھے السر ڈائگنوز ہوئے. اب السر کی جو تشخیص ہے نا, ڈائگنوسز آف السر, یہ اینڈوسکاپک ڈائگنوسز ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ ٹی وی کیمرہ سے غذا کی نالی, معدہ, چھوٹی آنت دیکھتے ہیں تو اس سے یہ تشخیص ہوتی ہے. اس کے بغیر آپ کسی کو لیبل السر کرنا از ناٹ وائز. لیکن آپ اس میں ایک سمپل کچھ ٹیسٹ ہیں ٹو بگن ود, کہ آج جو بھی فرض کریں کوئی پیشنٹ ہے جس کو بھی درد ہے تو ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے CBC, کمپلیٹ بلڈ سیل. تو اس میں آپ ہیموگلوبن, جسم میں خون کی مقدار دیکھتے ہیں. جیسے آپ جانتی ہیں کہ 12 از نارمل, اینی تھنگ بلو 8 از ڈینجرسلی لو. تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ آگے یہ اینڈوسکاپک ڈائگنوسس, اور اگر اس میں آپ کو السر ملتا ہے تو السر کی اسپیسیفیکیشن کہ کہاں پہ ہے. اگر تو یہ معدے میں ہے, سٹمک میں ہے اور ڈسٹل سٹمک میں ہے اور ایلڈرلی پیشنٹ ہے 60 اینڈ ابو, تو اس کے لیے آپ کی اس کے کینسر کی سسپیشن بڑی ہائی ہونی چاہیے. اگر یہ ڈیوڈینم میں, ڈیوڈینم جسے ہم انٹسٹائن کا پہلا پورشن کہتے ہیں, تو یوزلی اٹس ناٹ اے کینسر, ٹھیک ہے. تو ان صورتحال میں جب آپ السر دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ 2 ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا پیس لیتے ہیں, بایاپسی جسے کہتے ہیں, اور ٹیسٹ کرتے ہیں, کلو ٹیسٹ اسے ہم کہتے ہیں. اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس السر کی وجہ ایچ پائلوری تو نہیں ہے, یہ جو انفیکشن ہے. دوسرا, آپ کے پاس ہسٹری ہوتی ہے, کچھ لوگ پین کلرز لے لے ہوتے ہیں, تو بعض دفعہ یہ آؤٹ آف بلو یہ السر آپ کو کوئی آئیڈینٹیفائیبل کاز نہیں ہوتی. دی اونلی کاز از کہ آپ کا پیشنٹ امیونو کمپرومائزڈ ہے, کیمو یا ریڈیو تھراپی پہ ہے, اسپیشلی جو مریض ہسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں, اگر ان میں آپ کو, تو اس کی جو ریزنز ہیں وہ یہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں گے, آپ نے کہا کہ اس کی جو وجوہات ہیں اس میں ایک ایچ پائلورائی ہے, ایک زیادہ تیزابیت کا ہونا ہے, اور ایک جو ہے یہ گولیاں یا دوائیاں ہیں NSAIDs. تو اس میں آپ کیا تاکید کریں گے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ وہ تیزابیت کم کرنے کے لیے اپنے لائف سٹائل میں یا ڈائٹ میں کون سی چینجز لے کر آئیں, یا ایچ پائلورائی سے بچنے کے لیے کیا کریں, اور تیسرا اگر انہوں نے یہ دوائیاں کھانی ہی ہیں تو کیا خالی پیٹ کھائیں, کس وقت کھائیں اور کیسے کھائیں؟ دیکھیں, پہلی بات ہم کر لیتے ہیں ایچ پائلوری کی. یہ پور ہائیجین سے ٹرانسفر ہوتا ہے. بیسیکلی فریکوینٹ ہینڈ واشنگ, سینیٹائز, آپ ہینڈ واشنگ اس سے ہی. اور یہ 3 پروفیشنل گروپس ہیں جس میں ایچ پائلوری بڑا کامن ہے. ڈینٹسٹ, گیسٹرو انٹرولوجسٹ, جو بھی اورل کیوٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے ENT ڈاکٹرس, ٹھیک ہے. تو ہمیں سب کو, ایک تو میڈیکل پروفیشن میں جو ہے کہ ہمیں یونیورسل پریکاشنز پہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ گلوز, پروٹیکشن آف یور سیلف اینڈ یور پیشنٹ. دوسرا, اگر ان ایکسپلینڈ آپ کو ایسیڈیٹی کی سمٹمز ہیں, ہارٹ برن ہے, معدے میں درد ہے,
تو اس کے لیے آپ ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے میں کئی دفعہ اس بات کو ہیمر کر سکتا ہوں کہ یوریا بریتھ ٹیسٹ سانس والا, کہ آپ ایک کیپسول دیتے ہیں پیشنٹ کو, وہ پھونک مارتے ہیں, تو آپ اس میں اگر زندہ ایچ پائلوری ہے نا تو وہ آپ کو یوریا کو امونیا میں چینج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے بچنا تو سب سے اہم یہ ہے کہ آپ یونیورسل پریکاشن تشخیص میں نے بتا دی. دوسرا آپ کا کویشچن تھا کہ یہ جو پین کلر ہیں, پہلے تو کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اوائڈ کریں. اگر اوائڈ نہیں کر سکتے ڈوز ماڈریٹ رکھیں. اور جو کی ہے, آپ نے بھی اپنی پریکٹس میں دیکھا ہوگا بہت سے پیشنٹ آتے ہیں ایمٹی سٹمک دوائی لیں, ٹھیک ہے, کہ مجھے درد تھا تو میں نے جو بھی آپ نام لینا, بروفن, آئیبوپروفن, ایڈول, سارا وہ کا, ایمٹی سٹمک نہیں لینی چاہیے. دوسری ریلیٹیولی جو سیف ہے نا, نان سٹیرائڈل, جسے ہم میڈیکل پروفیشن میں این سیڈ کہتے ہیں, دے آر ناٹ سیف. لیکن پیراسیٹامول, اسیٹامینوفن, یہ جو ہے یہ آپ کی سیف ہے اس کے لیے. تیسرا جو ہے, یہ اولڈ میتھ اور اولڈ کانسیپٹس ہیں, سٹریس کا ابھی بھی کنٹریبیوشن ہے, لیکن ہم یہ جو اسپائسی فوڈ کی بات کر رہے ہیں اس سے تھوڑے سے ہارٹ برن ہے, بٹ دیٹس ناٹ اے کاز آف السر ایٹ آل. تو تیزابیت کا کیا کاز ہوتا ہے, کون سی چیز ہے جو زیادہ ایسیڈیٹی کریٹ کرتی ہے؟ کچھ ایسے فوڈ آئٹمس ہیں جیسے کیفین ہے, مطلب چائے کافی نہیں, ایک خاص حد تک تو ٹھیک ہے نا, اٹس اے اسٹیمولنٹ, یو نیڈ اٹ فار یور ڈیلی ایکٹیویٹیز. لیکن ایکسیسو کنزمپشن, اسموکنگ, پھر وہی جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں لیک آف ایکسرسائز. دیکھیں ہم سب ایک ویئر ٹیئر کے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم میڈیکل ٹرمونالوجی میں کہتے ہیں آکسیڈیٹیو سٹریس. ٹھیک ہے, فری ریڈیکلز بنتے ہیں, وہ دل کے لیے بھی, سٹمک کے لیے بھی, آپ کے برین کے لیے بھی, دے آر ناٹ گڈ. ٹھیک ہے, تو اسی میں جو ایک اولڈ کانسیپٹ تھا نا, ہری وری کمپیٹیٹیو اوور ایمبیشس لائف اسٹائل, یہ پورا جو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے نا, اس کے اندر ایک وائرنگ ہے, ایک کنڈکٹنگ سسٹم ہے جو ہماری غذا کی نالی سے لے کے بڑی آنت کی موومنٹ کو کنٹرول کرتی. وین وی آر انڈر اسٹریس تو دو کیمیکلز بنتے ہیں انسانی جسم میں جو دے آر ناٹ گڈ. ون از کیٹیکولامین, دوسرا کارٹیسول. تو یہ دونوں, ایسیٹائل کولین جو ہے نا, یہ سٹمک کے لیے اچھا نہیں ہے, تو آپ پھر ایسڈ پروڈکشن کرتے ہیں. تو پرپیچویٹ کرونک جو سٹریس ہے, جسے اردو ادب میں جبر مسلسل کہتے ہیں, تو اس سے پھر یہ ایسڈ بنتا ہے, تو اس سے یہ ہوتا تو ہے. بیسکلی آپ سجیسٹ کریں گے کہ زیادہ تر لوگوں کو ایسے ان کو میڈیٹیشن یا ریلیکسیشن یا اس طرح کی کوئی ریلیکسنگ ایکسرسائزز کی طرف جانا چاہیے تاکہ ان کا مینٹل سٹریس بھی ریلیف ہو. تو ایسی مینٹل ایکسرسائزز میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جو سٹریس ہے نا, اس کی مینجمنٹ, یہ ایک سبجیکٹ ہے سائنس, تو سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ, کہ آپ کچھ دیر کے لیے ڈسوسیٹ یور سیلف فرام سوشل میڈیا, انٹرنیٹ, ٹی وی. کوئی لمبا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آدھا ایک گھنٹہ آپ واک کریں, تو اس سے آپ کے جو دو کیمیکل ہیں نا, سیروٹونن اینڈ ڈوپامین, اس کا لیول ہوتا ہے, اور آکسیڈیٹیو سٹریس جو جس میں ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. ایک کالر کی جانب سے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم, کون کال کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. جی میرا نام نعیم علی ہے, میں باغ آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں. جی بتائیے. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میری جو فیملی ہے اس میں موٹاپا بہت زیادہ ہے, ہر تیسرا بندہ موٹا ہے ہمارا. تو میں نے کافی لوگوں سے مشورہ کیا, ظاہر ہے کہ کوئی بیماری ہوتی ہے تو بندہ مشورے کرتا ہے ایک دوسرے سے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آپریشن کروا لیں. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپریشن سے کوئی سائیڈ افیکٹ یا کوئی مزید ہم پیچیدہ مسائل میں تو نہیں پھنس جائیں گے, اس کا کوئی اور بھی حل ہے؟ چلیے تھینک یو, بہت شکریہ. ایکچولی ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہم نے موٹاپے کا کہا تھا تو میرا خیال ہے کالر جو ہیں وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ آج کل بہت چلی ہوئی ہے بیریاٹرک سرجری اور یہ ساری کی ساری گیسٹرک سٹیپلنگ اور لائپوسکشنز وغیرہ, تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ موٹاپے کو ایوائڈ کرنے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں موٹاپا از بیسیکلی میٹابولک سنڈروم. آپ سیدھا سرجری پہ جمپ کرنے سے پہلے نا, اٹس ون آف دا بیسٹ آپشن. لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہماری فیملی میں جینیٹک تو ہے. ایک تو کوئی جینز ہیں جو لیپٹن
جو آپ کو سپریس کرتا ہے کھانا، تو اس میں اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں اگر ہم ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں باڈی ماس انڈیکس، اگر اس خاص حد سے 35 یا 40 سے اوپر ہو تو یو ہیو نو چوائس بٹ ٹو گو فار سرجری۔ لیکن اس سے پہلے بڑے سارے سٹیپس ہیں کہ آپ واک مور، ایٹ لیس، ٹھیک ہے، آئلی فیٹی فوڈ اوائڈ کریں، بھوک رکھ کے کھانا، یہ ویسے بھی سنت رسول ہے۔ تو ہم جیسے آپ نے انٹرو میں آپ نے بات کی کہ ہم ایز اے ہابی وی آر اے نیشن آف اوور ایٹر، ایک خاص سوسائٹی میں زیادہ کھا رہے ہیں، باقی دیر آر ادر سوشو اکنامک فیکٹرز۔ تو میری ان سے یہ گزارش ہوگی کہ تھوڑا سا ڈائٹری میئرز کریں، جو گیسٹرک سٹیپلنگ ہے، بیسیکلی وہ سرجری جیسے آپ نے کہا ہے، وہ کیا ہے، آپ سٹمک کو چھوٹا کر دیتے ہیں یا راستہ بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ اپنے تھوڑے سے ڈاؤن دا روڈ پرابلمز ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بھی گیسٹرک سٹیپلنگ، شارٹننگ، بائی پاس، جو بھی پروسیجر ہیں، یہ اس کی آپ کا وزن کم ہوتا ہے، اگر آپ ڈائبیٹک ہیں، شوگر نیچے آ جاتی ہے، بلڈ پریشر، لیکن اس کی جو ڈاؤن سائڈ ہے نا، اسے ہم کہتے ہیں گیس بلوٹ سنڈروم۔ ایک تو اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے نا، خالی سرجری سے کام ختم نہیں ہو جاتا، یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ یور پیشنٹس یا سبجیکٹس کہ وہ اسمال، بڑا چھوٹا میل پورشنز رکھیں۔ میں نے اپنی پریکٹس میں، آئی ایم شور آپ نے بھی دیکھا، بڑے سارے پیشنٹس ہیں کہ جنہوں نے گیسٹرک بینڈنگ کرائی ہوتی ہے، ایک طریقہ ہے میدا چھوٹا، وہ اتنا تنگ پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ نکال دیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پیشنٹس کو ٹو بگن ود یہ کاؤنسلنگ نہیں کریں گے کہ آپ نے بڑا کم مقدار میں کھانا ہے، جیسے آپ زیادہ کھاؤ گے تو یو ول بی ان ٹربل۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وزن تو شاید کم ہو جاتا ہے، لیکن ایک ان نیچرل آپ نے وہ کر دیا نا، تو اس سے ابڈومینل ڈسٹینشن، گیسیس ڈسٹینشن اور بڑے سارے ایشوز ہوتے ہیں۔ ان کا ان سمری یہ ہے کہ پہلے ایویلیویشن کر لیں کہ کین وی ہیلپ ود آؤٹ سرجری۔ اگر بڑا گراس اوبیسٹی ہے تو اس میں آف کورس سرجری۔ جب ہم بات کرتے ہیں بی ایم آئی کی، باڈی ماس انڈیکس کی، جیسے کہ ہم سارے جانتے ہیں کہ آپ ویٹ لیتے ہیں اور ویٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ہائٹ سے، آپ کی ہائٹ اسکوائر سے، اور پھر ایک نمبر آتا ہے۔ اب وہ نمبر 18 ہو سکتا ہے، 35 ہو سکتا ہے، 50 ہو سکتا ہے، اور جب آپ کہتے ہیں کہ اوبیسٹی ہے تو اٹس ابو 50، the number is above 50 or above 30. Above 30, above 25 is overweight and above 30 will جیسے fall میں نے under کہا نا، obesity. 35 سے اوپر کو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کی ہائٹ اور ویٹ، ویٹ پہ۔ تو اس میں ان جنرل اینی تھنگ اباؤ 40 از گراس اوبیسٹی۔ اچھا، تو ان کیسز میں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ان ادر کیسز آپ یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایکسرسائز اور ڈائٹ کنٹرول وغیرہ پہ آ جائے۔ اچھا، ایک اور کالر ہے، ان کی جانب بھی بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی، میں احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی بتائیے احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ ایسیڈیٹی کا کوئی مستقل علاج بتا دیں، اور دوسری بات یہ کہ میں پچھلے 6-7 مہینے سے آبزرو کر رہا ہوں کہ میں جب باہر سے کھانا کھاتا ہوں تو باہر سے مرچ مسالے والے کھانا کھانے کے بعد جو 2-3 گھنٹے ہیں مجھے پیٹ میں بہت پین رہتی ہے، اور میری ایج 30 ہے۔ اس کے بعد 2 سے 3 گھنٹے بعد میں نارمل ہو جاتا ہوں۔ تو یہ میرے ساتھ کوئی 8-9 مہینے سے یہ چیز ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ ایسیڈیٹی، تیزابیت، ہارٹ برن۔ ہاں، یہ دیکھیں اس کا جو بیسک ابھی جب ہم بات کریں، اٹس اے کانسیپٹ آف فوڈ ہائیجین۔ جی، یہ جو کانسیپٹ ہے نا میڈیٹرینین ڈائٹ کا یا بلینڈ ڈائٹ کا، جی، تو اس بیلٹ میں آپ پریڈامننٹلی اس میں گریک، لیبنان، پیلسٹائن اور سیریا کا تھوڑا سا پورشن آتا ہے۔ یہ اس پورشن میں جو ایوریج اسپین آف لائف ہے نا، دیٹس 85 اینڈ ابو۔ تو اس میں یہی جو ان کالر نے جو بات کی ہے کہ اسپائسی آئلی فوڈ کا، ہمیں ان جنرل ایک تو بھوک رکھ کے کھانا چاہیے، دوسرا انڈین سب کانٹیننٹ میں نا یہ جو کوکنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اٹس فل آف اسپائسیز اینڈ آئل۔ اس کو ان کی ایک بات ہے کہ میں باہر سے کھاتا ہوں
تو اس یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے وہی may have some social reasons to. تو اس میں آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا کم اسپائسی اور بھوک رکھ کے کھائیں. پرماننٹ ایسیڈیٹی ریڈکشن جو ہے نا اس میں لائف سٹائل آتا ہے ٹھیک. کہ کھائیں کم، آئلی اسپائسی کم رکھیں اینڈ واک کریں. اور فوراً نہ لیٹ بھی جائے، فوراً نہ ہاں، لیٹیں. اچھا بہت سارے لوگ ایڈورٹائزنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے فزی ڈرنکس کو اس طرح سے ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو تیزابیت ہو رہی ہے یا آپ نے کوئی ایسی ڈائٹ کھا لی ہے تو فوراً ساتھ ایک ایسی فزی ڈرنک پی لے جو آپ کے ہاضمے میں ہیلپ کرتی ہے. اور بہت سارے لوگوں کا اس مسکنسیپشن کی وجہ سے لوگوں نے ساتھ وہ رکھی بھی ہوتی ہے. تو تھوڑا سا اس متھ کو بھی کلیئر کریں کہ اس فزی ڈرنک سے ان کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں. دیکھیں وہ یہ سارے جو ہے نا ان کے اندر ایک ایسڈ ہوتا ہے، تو جب پیپل آر کھا پی رہے ہوتے ہیں ساتھ وہ پی رہے ہوتے ہیں نا تو دے برپ، بیسیکلی ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے. تو اس کو ہم مس نومر کے طور پہ کنسیپچولی رانگ ہے یہ کہ جی ہاضمہ ہو رہا ہے، ڈائجسٹیو ایڈ ہے. ایسا نہیں ہے. جو سمپل پانی ہے نا واٹر، دس از دی بیسٹ ڈرنک. ٹھیک ہے. تو آپ بھلے جو فریش جوسز ہیں وہ بھی کچھ سوسائٹیز کے سیگمنٹس میں پاپولر ہیں ود فوڈ، تو ایون وہ بھی آپ کاربوہائیڈریٹ لوڈ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شوگر زیادہ کر تو رہے ہیں. اس سے جو ہے آپ کا انسٹنٹ ہائپر گلائسیمیا سے نا ایسے لوگ جو کنٹینیوسلی اس طرح کے ریڈی جوسز یوز کر رہے ہیں اس میں ایک تو ویٹ بڑھنے کا، انسولین ریزسٹنس کا، ڈائبٹیز کا انسیڈنس ہوتا ہے. تو میرا ان سے یہی ہوگا کہ آپ نے کیپ لائف سمپل. اچھا یہ جو پانی پیتے ہیں ساتھ، کیا پانی شروع میں پینا چاہیے، ساتھ ساتھ میل کے پینا چاہیے، گرم ہونا چاہیے، کنکنا ہونا چاہیے، ٹھنڈا؟ کیونکہ یہ بھی بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اس کا کوئی ریلیونس ہے یا نہیں ہے؟ اس کی ایک سائنٹیفک ایک ہی ایکسپلینیشن ہے کہ آپ کھانے سے پہلے اگر تھوڑا سا پانی پئیں گی تو آپ کی بھوک کم ہو جاتی ہے. ٹھیک. آپ تھوڑا سا یو ایٹ لیس. تو دس از دی اونلی سائنٹیفک ریشنل. ٹھیک ہے. باقی سرٹن سوسائٹیز اور اسپیکٹس میں اتنا نالجیبل نہیں ہوں اس اسپیکٹ میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے. میرا ماننا یہ ہے کہ اف یو ڈرنک واٹر بفور یو اسٹارٹ فوڈ تو آپ کی بھوک ذرا کم ہو جاتی ہے، یو ایٹ لیس. اچھا. اور اس کے بعد ڈرنک ان بٹوین یا بعد میں اٹس مور لائک اے ہیبٹ اور کسٹم دین اینی سائنس. ایک اور کالر بھی ہیں جی، دوسری کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ جی شاہد بات ہے. جی بتائیے. تو میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرے معدے میں گرمی ہے، تیزابیت ہوتی ہے اور بہت مطلب بھوک بہت کم لگتی ہے. کم لگتی ہے ان کو. اور آپ اپنی عمر بھی بتا دیجئے. 38. 38. ان کو تیزابیت کی وجہ سے بھوک کم لگتی ہے یہ کہہ رہے ہیں. وزن کم ہوتا ہے کہ نہیں یہ انہوں نے نہیں بتایا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بھوک کا کم لگنا. یہ بڑا کامن سمٹمز ہے. جلن. بالکل. سینے میں جلن کہتے ہیں، معدے میں جلن جلن. ویسے بھی معاشروں کا حصہ رہی ہے. تو یہ جو سٹمک کے حوالے سے تو اس میں اگین اٹ ہیز ٹو ڈو ود لائف اسٹائل. ٹھیک ہے. جلدی میں کھانا، ہری بھاگ دوڑ. وہ اردو ادب میں ہے کہ رفتار زیادہ فاصلہ کم، یا امریکن کلچر میں اسے کہتے ہیں رننگ لائک ہیڈ لیس چکن، کہ بھاگ رہے ہیں، ایم لیس ونڈرنگ. تو ہم سب کو وی نیڈ ٹو ٹیک اے پاز، سوچنا ہے. اور پھر تو ان کے لیے یہی ہے کہ تھوڑا سا ایک تو کوئی واک ایکسرسائز شروع کریں. ٹھیک ہے. تھوڑے سے اپنے فوڈ ٹائمنگز اور اس کی کوالٹی اینڈ کوانٹٹی، بہت زیادہ فرائیڈ اسپائسیز وہ کم رکھیں. اگر یہ ینگ ہیں 38 تو ویٹ لاس کے لیے ایک بلڈ ٹیسٹ کروا لیں، جسم میں خون کی مقدار کا، ہیموگلوبن، پھر تھائرائیڈ کا. اوور ایکٹیو تھائرائیڈ، جب تھائرائیڈ ضرورت سے زیادہ کام کرتا ہے نا اس سے بھی لوگوں کو ویٹ لاس ہوتا ہے. اور تیسرا ہے شوگر، جو ٹریڈیشنلی ہم پڑھتے سنتے بتاتے ہیں نا، پولیڈپسیا، پولی یوریا اینڈ پولیفیجیا. تو ڈیزیزز ڈونٹ ریڈ بکس.
تو ان کو سمپل شوگر کا وہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ بیسکلی وہ آپ شوگر کا ٹیسٹ بھی کرا لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ ایکچوئل ریزن کیا ہے آپ کے ویٹ لاس کا. بالکل. تو آج ہم نے بات کی ہے پیپٹک السر کی, اور پیپٹک السر کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھئی پیپٹک السر ہے, ڈیوڈنل السر ہے, کون سی جگہ پہ ہے, اور آپ نے کہا یہ ڈٹرمن ہم کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو کھانا کھانے سے آرام آتا ہے یا زیادہ دیر بھوکا رہنے سے یہ پرابلم ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال تھا کہ ہم جب دودھ پیتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ دودھ پی لیں, آپ صحیح فیل کریں گے, تو یہ دودھ جو ہے یہ ایکچولی ایسیڈیٹی کو بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے, یا کون سا السر دودھ سے ریلیو ہوتا ہے اور کون سا ایگریویٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ دودھ اینٹ ایسڈ بیسیکلی یہ ٹیمپریری ریلیف ہے, آپ کے نا کوٹنگ آ جاتی ہے. لیکن انٹرسٹنگلی دودھ پینے کا ایک پیراڈاکسیکل ایفیکٹ ہے, وقتی طور پہ آپ کو تھوڑی سی سودنگ ہیلنگ آ جاتی, لیکن لانگ ٹرم میں یو میک مور ایسڈ, باڈی کا ایک اپنا ڈیفینس ہے. آئی ایم ناٹ اگینسٹ ڈرنکنگ ملک, لیکن اگر آپ کو پیپٹک السر ہے یا سویئر گیسٹرائٹس ہے, یو آر سم باڈی ہو از میکنگ مور ایسڈ. اینٹ ایسڈ جو اوور دا کاؤنٹر بھی ملتے ہیں مطلب وہ ٹیمپریری ریلیف ہے. جو اصل ٹریٹمنٹ ہے نا جی وہ ہے ایسڈ ریڈکشن تھراپی, کہ آپ نے ایسڈ بننے کی مقدار کیسے کم کریں. تو اس کے لیے جو دوائی ہے وہ ہے پروٹان پمپ انہیبیٹرز یا H2 ریسیپٹر جیسے جو بھی ہیں. تو یہ ہے. دوسرا وہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کنڈکٹنگ سسٹم ہے گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم, اس کو آپ نے ڈیمپ ڈاؤن کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر بار بار یہی ہے کہ تھوڑا سا آپ کوشش کریں. یہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ ہم سب وی گو تھرو ریگمرول, ایک ڈیفیکلٹی سارا دن, تو اس کو ہم کیسے کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنی لائف سٹائل ٹھہراؤ آنا. کالر کی جانب بھی بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام, میں آمنہ بات کر رہی ہوں سرگودا سے. جی بتائیے. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ میں جب بھی کھانا کھاتی ہوں نا تو میرے اسٹمک میں بہت سویر پین شروع ہو جاتا ہے. ہوتا ہے ٹیمپریری ہے لیکن بہت شدید ہوتا ہے, اور اس کی کیا ریزن ہے؟ ٹھیک ہے, اور آپ کی عمر بھی بتا دیجیے. میری عمر 28 سال ہے, 28 ایئر. 28 ایئر اولڈ. میں ان کا سوال نہیں سمجھا. یہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے ہی میں کھانا کھاتی ہوں نا تو مجھے بہت زیادہ درد شروع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ہوتا ٹیمپرری ہے, لیکن جیسے ہی میں کھاتی ہوں تو مجھے سیویئر کریمپنگ سی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن ایوری ٹائم شی ہیز فوڈ شی ہیز کریمپنگ ان ہر اسٹمک. دیکھیں یہ ہمیں ایک دو اور مزید اس میں معلومات چاہیے ہوں گی کہ انہیں کانسٹیپیشن یا ڈائریا تو نہیں ہے لانگ ٹرم میں. امیجیٹ آفٹر فوڈ جو پین ہوتا ہے نا دیٹ ریفلیکٹس گال بلیڈر ایشو. اچھا. کہ آپ ڈائجسٹیو جو انزائمز ہیں نا, گال بلیڈر وہ سٹوریج بیگ ہے اس کے اندر ہے, تو اس پہ سٹریس پڑتا ہے تو وہ ہے. لیکن وہ پین تھوڑا سویئر ہوتا ہے. یہ جو ان کی بات سے مجھے لگا ہے کہ یہ وہی جو آپ کا کنڈکٹنگ سسٹم ہے نا, گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم میں کنڈکٹنگ سسٹم, یہ اس کا پرابلم ہے. ایک تو جب سٹریچ آتا ہے اسٹمک پہ اس کے ریفلکسز ہیں, یو میک مور ایسڈ, ایسڈ گوز ڈاؤن, اسمال اینڈ لارج انٹسٹین ڈز ناٹ لائک اٹ, تو وہ اسپیزم میں چلی جاتی. تو ان کو ایک دو ٹیسٹوں کی ضرورت ہوگی. جسم میں خون کی مقدار ESR اسے دیکھنا ہے کہ, اور الٹرا ساؤنڈ. الٹرا ساؤنڈ سے اس ایج گروپ میں 25 to 45 مین اینڈ وومن دے ہیو ہائی انسیڈنس آف گال اسٹونس. آپ اپنی ایوریج کسی بھی پریکٹس میں نا وی کیپ بلیمنگ گیسٹرائٹس اینڈ اسٹمک. تو اگر آپ ایسے پیشنٹس یا انڈیویجولس کا الٹرا ساؤنڈ کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ موسٹ آف دا ٹائم دے ہیو اسٹونس. یہ جو پتے کی پتھری ہے بہت کامن پرابلم ہے ہمارے ہاں, تو تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ اس کے کون سے سمٹمز ہوتے ہیں, جیسے ان کو یہ سمٹمز آئیں, درد ہو, تکلیف ہو, اور ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ان, اور کون سے ٹیسٹ آپ نے کہا الٹرا ساؤنڈ کرا لیں, اور پھر اس کے لیے جا کے پھر جو سرجری بھی ہوتی ہے پتے کی, اور آج کل تو وہ لیپروسکوپک بھی ہے, تو واٹ آر دی آپشنز اویلیبل فار دیم. اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں پہلے تو ہم جو گال سٹونز ہیں نا پتے کی پتھری, یوزلی اس میں پین اسٹمک کی بجائے نا پیٹ کے رائٹ سائڈ پہ, میڈیکل ٹرمینالوجی میں آپ جانتی ہیں اسے ہم رائٹ ہائپوکونڈروم یوزلی, لیکن یہ ایپیگیسٹرک پین میں یہ جو درد ہے نا یہ ایکچولی بڑا شارپ ہوتا ہے.
it stays 2 to 3 hours. एक कॉलर भी ले लेते हैं सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मैं रिमशा बात कर रही हूँ गुजरात से। जी बताइए। मैम मेरा वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं खाना वगैरह भी कम खा रही हूँ, ऑयली चीज़ें अवॉइड की हैं मैंने काफ़ी टाइम से, और मैंने वॉक भी स्टार्ट किया है, हल्की फुल्की वर्जिश भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो वेट है ना वो कम नहीं हो रहा। एक तो आप मुझे अपनी इसके लिए- एज भी बता दीजिए और वेट भी बता दीजिए। जी एज मेरी इस वक्त 30 है और वेट मेरा 74 है। और हाइट? Height. हाइट 5'2" है। 5'2" हाइट है। जी आप देखिए, ये बड़ा कॉमन डायलेमा है कि पेशेंट्स या इंडिविजुअल्स कहते हैं कि वी आर डूइंग ऑल राइट थिंग्स बट वी आर नॉट विनिंग। इसमें थोड़ा सा इनको बेसिक टेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है। शुगर, थायराइड, देखें कि वो तो नहीं रिस्पॉन्स। हाइपोथायरॉयडिज्म इन दिस एज ग्रुप इज़ वेरी कम। ये 2 सिंपल से टेस्ट हैं। दूसरा ये है कि थोड़ा सा कमरसम है, डिफ़िकल्ट है, आप कैलोरीज काउंट करते हैं कि खा क्या रहे हैं। और कितनी? हम सब ये क्लेम कर रहे होते हैं ना कि वॉक भी कर रहे हैं, खा भी कम रहे हैं, लेकिन इफेक्ट्स नहीं। आजकल दुनिया भर में ना 2 मील्स का कॉन्सेप्ट है ठीक। कि आप एक अच्छा नाश्ता करते हैं, लंच और डिनर को अप्रॉक्सीमेट करके ना 6-7 PM मिक्स पे, करके खा लेते हैं। इवनिंग मील। तो उसमें आप इनके लिए ये है कि ये अगर ये अफोर्ड कर सकती हैं तो ये करें, देयर विल बी गुड इफेक्टिव वेट लॉस। तो ये नहीं है जैसे हमारे मंथ ऑफ रमदान में होता है कि लोग 12-14 कर घंटे देते हैं। भूखे रहते हैं और उसके बाद एज देयर इज़ नेवर अनदर टुमारो। बिल्कुल। तो देखें, ये इस्लामिक हिस्ट्री में जब जंगें थीं या अदरवाइज भी, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा पुराना है। ठीक है, तो उसकी अपनी, तो इनको ये चाहिए कि हफ्ते में 1 आध दिन थोड़ी सी प्रोलॉन्ग फास्टिंग वैसे करें। अगर मंडे और थर्सडे रोज़ा रख लें जैसे कि हम सजेस्टेड भी है हमारे मज़हब में, तो भी मेरा ख्याल है एक अच्छा ब्रेक मिल जाता है आपको और पूरा का पूरा हाँ, सिस्टम। जो भी किसी के कन्वेंशनल सर्कमस्टांसेस हैं तो उसमें बिल्कुल, दैट इज़ ट्रू। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं और आपने मेटाबॉलिक सिंड्रोम का बहुत ज़्यादा जिक्र किया, फिर हमने लास्ट टाइम फैटी लिवर का भी डिस्कस किया था, तो कहा जाता है कि कुछ ऐसी डाइट्स हैं जैसे कीटो डाइट है जिसमें आप सिर्फ एक ही मैक्रोन्यूट्रिएंट लेते हैं, बाकी नहीं लेते, सिर्फ प्रोटीन्स ले रहे हैं, कार्ब्स नहीं ले रहे हैं, वो भी अचानक जो है आपके लिवर पे असर करती हैं और चर्बी जो है वो जमा देती हैं। तो इस तरह की जो फैट डाइट्स हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे लोगों को कि वो ऐसे डाइट्स फॉलो ना करके वेल बैलेंस्ड डाइट एंड पोर्शन कंट्रोल और कैलोरी कंट्रोल की नहीं, तरफ आए? देखिए, जो भी ड्रास्टिक सडन मेजर्स होते हैं ना, वो कभी काम नहीं करते। बिल्कुल, शॉर्ट ठीक है, आप स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो आप इसमें देखिए, प्रोटीन डाइट का कॉन्सेप्ट है कि उससे आप जो एक्स्ट्रा वेट है उसमें, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बड़े शॉर्ट लिव्ड है। जब तक आप देखें, इट्स अननेचुरल, यू नीड ऑल न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप प्रीडोमिनेटली प्रोटीन रखें, लाइक से क्लोज टू 50%, ठीक 25 कार्बोहाइड्रेट्स फैट कर दें। बात पोर्शन की है, बात है नंबर ऑफ कैलोरीज। जैसे शुरू में हम बात कर रहे थे ना, ये बाईपास या बैरिएट्रिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट क्या है वो कम कर कि देती है। आपको जो आपका स्टमक है वो छोटा कर दिया जाता है, जो भी टेक्निक यूज़ होती है। तो आप अगर साइकोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली इसको छोटा करें तो पोर्शन कम करें, खाएं कम। भले ये नहीं है कि आप 1 किलो कढ़ाई गोश्त खा लें कि आई एम ऑन प्रोटीन डाइट, ठीक है, वो नहीं। इसी तरह जो प्रोटीन्स है ना, एक्सेसिव अमाउंट की प्रोटीन्स, दे बॉडी स्टोरेज फिर उनको एज ए कार्बोहाइड्रेट ही करती है या एज ए फैट। तो देखिए, म्याना रवि जो है ना, हर चीज़ वो उसमें जो मीडियम पेस पे आप, तो आजकल तो वैसे सोसाइटी में बड़ी इंटॉलरेंस और एग्रेशन है, तो मेरे ख्याल में जो मिडल वे है ना, मिडल पाथ, वो ज़िंदगी में और अदरवाइज बिल्कुल, डेफिनेटली लेट अस फॉलो द मिडिल पाथ। और एक और कॉलर की जानिब पढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं किफ़ायतुल्लाह बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी बताइए। अच्छा सर, से मेरा पहला क्वेश्चन था कि जो हाई प्रोटीन डाइट हैं वो हेपेटाइटिस पेशेंट जो होते हैं
تو اس کے لیے ہائی پروٹین ڈائٹ جو ہے وہ تو سر نے کچھ تھوڑا بہت ایکسپلین بھی کیا, تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا. کیا اس کے بارے میں اسپیسیفک آپ مینس پوچھنا چاہیں کی گے کہ مطلب ایک سجیسٹڈ ہے کہ نہیں؟ جی ہیپیٹائٹس پیشنٹ ہے, اس کے لیے ہائی پروٹین ڈائٹ بولے ہیں, تو اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کیا ہیں؟ ٹھیک ہے, تھینک یو. دیکھیے جو پروٹین ریسٹرکشن ہے نا لیور ڈیزیز میں, یہ ان لوگوں کے لیے جن کو سیروسز یا اینڈ سٹیج لیور ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ ویسٹ سے آیا ہے. ٹھیک ہے نا, ہماری ایوریج مڈل کلاس فیملی میں 1 کلو گوشت 8 لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو بھی کیٹابولزم بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کو بھی پروٹین کی ضرورت ہے. ایز سچ کرونک ہیپاٹائٹس جس میں سیروسز یا اینڈ سٹیج لیور ڈیزیز نہیں ہے, اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے پروٹینز پہ. جو ان کالر کا میرے سمجھ میں کویشچن آیا, ان کا مطلب یہ ہے کہ جب سیروسز یا اینڈ سٹیج لیور ڈیزیز کے پیٹ میں پانی ہے, خون کی الٹیاں آ رہی ہیں, اس میں بھی آپ دیکھیے 50 to 60 گرامز پروٹین. ہمارے پاکستانی سیٹ اپ میں موسٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی میں اینڈ سٹیج لیور ڈیزیز تو چھوڑیں, عام آدمی کی پروٹین کنزمپشن کم ہے بیکاز آف سوشو اکنامک ریزن. تو اس میں جو ان کا ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا, اگر آپ پروٹین زیادہ لے رہے ہیں تو یہ لوگ بے ہوشی کی طرف, انسیفلاپتھی کی طرف, تو یہ بھی ایک مس مینج کانسیپٹ ہے. آپ ان لوگوں کو آپ دیکھیں نا تو بیچارے دیر از واٹر ان دا بیلی, بیلی از ڈسٹینڈڈ, مسل ماس از ڈیکریزڈ. تو آپ ان کو بھی پروٹین دیں, لیکن وہ ایکسٹریم ریسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے اس میں بھی. ویسے یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ ہیپاٹائٹس ہے اور ہائی پروٹین ڈائٹ جو ہے سجیسٹ بھی کی بھی ہے ان کو, تو ہیپاٹائٹس میں ہائی پروٹین ڈائٹ آپ ان کو سجیسٹ نہیں. دیکھیں میں کسی کو بھی ہائی پروٹین ڈائٹ سجیسٹ نہیں کروں گا. میری نظر میں دیکھیے ہائی پروٹین ڈائٹ از چیلنجنگ فار دا کڈنی. ٹھیک ہے, تو یہ آج کی جو جنریشنز بھی بدل رہی ہیں, پہلے .com تھی, پھر زی ہے, اب جنریشن ایکس ہے, پتہ نہیں ملینیل تو پرانے ہو گئے, وہ بل کلنٹن والی جنریشن کو تھی. تو اس میں ہائی پروٹین ڈائٹ کا جو لیور ڈیزیزز میں ماڈریٹ کانسیپٹ رکھیں, لیکن اس میں آپ اوور لوڈ نہ کریں پروٹین سے کسی کو بھی. تو کسی کو بھی اس طرح سے اوور لوڈ میں نہیں جانا چاہیے. ہم بات آج کر رہے تھے السرز کی اور ساتھ اوبیسٹی کی بھی, اور آپ نے ہمیں بہت ساری باتیں بتائیں, اور جو ہم نے پچھلے ٹاپکس ڈسکس کیے تھے جس میں سرطان کو ان بڑی ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا, لبلبے کا سرطان تھا, آپ کی بڑی آنت کا سرطان تھا, ان سب کے کاز آپ جو ہے کہ یہی کہہ رہے تھے نا کہ یہ کہیں نہ کہیں اوبیسٹی لنکڈ ہے, موٹاپے سے لنکڈ ہے. تو جب تک ہم لائف سٹائل کے اندر چینجز نہیں لے کر آتے, اور ان لائف سٹائل چینجز میں جب آپ میڈیٹرینین ڈائٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو زیتون کا تیل ہے, بہت زیادہ فروٹس اور ویجیٹیبلس, سبزیاں, پھل ہیں, ہول گرینز ہیں, نٹس اور سیڈز ہیں. تو اب سردیاں آ گئی ہیں, بہت سارے لوگ نٹس لینے لگیں گے, تو نٹس کی کون سی مقدار بالکل صحیح ہوتی ہے فار یور میدا, گیس بھی نہ ہو, میدا بھی ٹھیک رہے اور جگر بھی ٹھیک رہے؟ دیکھیے ٹھیکے پہ کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے. ابھی سردیاں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو آر جسٹ آن کنزمپشن اسپری. اس میں دیکھیے جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں ان کی نیوٹریشنل ویلیو ہے, اس میں زنک ہے, اسپیشل میگنیشیم وہ ہے, جو فیٹی ایسڈز ہیں اچھے والے ہیں, یہ آپ کا HDL جو اچھے والا کولیسٹرول ہے اس کو, تو وہ امریکن کلچر میں ہم کہتے ہیں فسٹ فل, کہ مٹھی بھر. ٹھیک ہے, وہ ہر گھنٹے بعد مٹھی بھر نہیں, فسٹ فل آف جو بھی آپ کے فیوریٹ ہے نا نٹس, وہ ونس اے ڈے. اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ٹیننز ہیں جو چائے کے اندر یا کافی کے اندر کیفین ہوتی ہے وہ بھی اریٹیٹ کرتی ہے اور بہت ایسیڈیٹی کرتی ہے, لیکن ہمارے یہاں بہت لوگ قہوہ بھی پیتے ہیں. تو جو قہوہ ہے, از اٹ گڈ فار ڈائجیشن اور اٹ از ناٹ, اور اٹس مور میٹر آف اسٹائل اینڈ ہیبٹ. ٹھیک ہے, کیفین جہاں بھی ہے, بی اٹ ٹی اور کافی اور قہوہ, یہ اسٹیمولنٹ تو ہے نا. بیسیکلی جو اسپیشلی مڈل کلاس پروفیشنلز ہیں دنیا بھر میں, دے نیڈ اے کک. It has turned into a multi-billion dollar industry. آپ ایوریج, اب ہم وی آر نو ایکسیپشن, آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں, باقی سٹیز میں دے آر یو نو کافی شاپس, دس از گڈ.
देखें, इट्स अ गुड सोशल इंटरेक्शन टू. इसकी मॉडरेट क्वांटिटी का अपना कैफ़ीन का एक इफ़ेक्ट है आपकी परफॉर्मेंस पे, लेकिन मोर दैन टू इन माय जजमेंट कप्स ऑफ टी कॉफ़ी, 2 से ज़्यादा जो है ना, इट हैज़ इट्स डाउन साइड्स. बहुत सारे लोग इन सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं जो हाजमे के लिए क्लेम्ड हैं कि अच्छी हैं, जैसे आप देखिए उसमें हज़म वाली गोली और उसमें चूरन वगैरह होता है, कुछ होता है, तो इनका क्या रोल है? आर दीज गुड? देखें, मैं आई एम नॉट क्वालिफाइड टू मेक एनी कमेंट्स, क्योंकि मुझे इसका पता नहीं है. ये इट्स ऑल कल्चरल टैबूज़ कि ये फकी शकी. जी, आप अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाएं तो वो सौंफ पड़ी होती है, इसका भी कोई डाइजेस्टिव वैल्यू होगी, बट आई नहीं, क्योंकि इस केस में होता ये है कि कुछ अजीब अजीब कुश्ते या अजीब अजीब ऐसी फॉर्मुलेशंस वो ले लेते हैं जो जाके फिर उनके लिवर को इन द लॉन्ग रन डैमेज करती हैं, तो इसलिए मैं चाह रही थी आप मेरा उनके लिए मानना clarify ये कर दें। है कि कीप लाइफ सिंपल. बिल्कुल, कि आप ये एक बहुत जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं ना, कुश्ता ड्रग टॉनिक्स इंड्यूस्ड लिवर इंजरी, ड्रग इंड्यूस्ड, तो ये भी किस्म की ड्रग्स में आ जाती है ना कि आपको पता ही नहीं इसके न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स क्या है, एंड यू आर इंजेस्टिंग देम. तो आप अपनी जो है ना कैपेसिटी टू इनको हैंडल करना, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसको ओवरलोड कर रहे हो. तो यू ट्राई टू बी एज जेंटल एज काइंड एंड प्लेजेंट टू योर बॉडी. अननेसेसरी जो टॉक्सिक मटेरियल है ना, वो अपने अंदर दाखिल ना करें. तो आज का टेक होम मैसेज बेसिकली सबके लिए ये है कि अगर उनको पेट में दर्द भी हो रही है और जलन और तेज़ाबियत भी फील होती है और उनको लगता है कि उन्हें अल्सर है, तो पहले जाके उन्हें एक्चुअली इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए और देखना चाहिए कि वाकई उन्हें ये अल्सर है या कुछ और है, एच पाइलोराई है, और उसके लिए आपने टेस्ट बताया कि यूरिया ब्रेथ टेस्ट जो है वो मोस्ट आइडियल है, और वरना वो अल्ट्रासाउंड कराएं, देखें कि और रीज़न क्या हो सकती है पेट के दर्द की. लेकिन यही है कि आपने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है. जाते जाते आप क्या मैसेज देंगे सर? एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए, देन वी विल कंक्लूड. देखें, हमें बड़ी मेंटली और फिज़िकली नीट क्लीन हेल्दी लाइफ गुजारनी चाहिए, और थोड़ी सी को एग्जिस्टेंस और टॉलरेंस, अदर वे ऑफ थिंकिंग, अदर वे ऑफ लाइफ. और मेरी हमारे जो यूथ हैं उनके लिए मैसेज ये है कि प्लीज़ काम डाउन, हैव रिफ्लेक्शन. Okay, that was a beautiful message today. एक लम्हा फिक्रिया है आप सबके लिए कि काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ, बी स्ट्रेस फ्री, ताकि आपका दिमाग भी, आपका दिल भी और आपका मैदा भी बिल्कुल सही रहे. इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.